وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محتشم سامعین حضرات، گرامی قدر نہایت واجب الاحترام دوستوں، میں تقریباً 2 پچھلے جمعے جو گزر چکے ہیں ماہ رمضان مبارک کے، علامہ صاحب کا حکم ہوا ہے مجھے، تو میں ان کے حکم عدولی کرتے ہوئے حاضری نہیں لگوا سکا، تو کیونکہ علماء کے سامنے بولنا، تقریر کرنا ایسے جیسے سورج کے سامنے دیا جلایا جائے۔ علماء کے سامنے علماء ہی بول سکتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں بول سکتے۔ میں صرف حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن پاک کے تیسرے پارے میں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو جلوہ گر ہے۔ اے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو جلوہ گر ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تیرے والد محترم تشریف فرما ہے۔ دوستو، لا نہیں کا معنی ہوتا ہے کہیں انکار کرنا ہو یا نہیں بولنا ہو یا کسی کام کی نہ کرنی ہو تو عرب میں لا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نہیں بولتے ہیں اور عرب میں لا بولتے ہیں، لیکن یہاں کچھ معاملہ الٹ نظر آتا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، یہاں بھی لا داخل کر دیا۔ عالم دین ہے، سامنے ہے، تشریف فرما ہے، بہتر آپ کو یہ سمجھا سکتے ہیں۔ عربی الفاظ میں واو، با، تا یہ قسم کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے یہ کام نہیں کیا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، قسمیہ الفاظ بولتے ہیں۔ تو عرب میں لفظ واو حرف اور با یا تا یہ بھی قسم کے لیے بولے جاتے ہیں، یعنی واللہ، تاللہ، باللہ یہ لفظ قسم پر بولے جاتے ہیں۔ لیکن علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو لا ہے یہ بھی یہاں بمعنی قسم ہے۔ اچھا، قسم ہے، چلو مان لیتے ہیں یہ لا بھی قسم کے لیے تھوڑا مشکل الفاظ ہوں گے، آپ کو سمجھ، آپ پوری توجہ دیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھا پاؤں گا۔ لا قسمیہ یہ بھی قسم کے لیے داخل کر دیا۔ آگے فرمایا اقسمو، اقسم یقسم اقسام، اقسم یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اقسم میں قسم کرتا ہوں،
میں قسم کرتا ہوں محبوب جس شہر میں تو جلوہ گر ہے مجھے اس شہر کی قسم تو مجھے بہت پیارا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر لا داخل کیوں کیا گیا؟ یا لا چلو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں کے معنی میں تو نہیں ہوا، چلو ٹھیک ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ قسم سے کہ مجھے تو بہت پیارا ہے۔ ہاں یہ لا بہت سوال پیدا کرتا ہے اور اس میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تاکیداً کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو لفظ ڈبل بولے جاتے ہیں یا ٹرپل بولے جاتے ہیں۔ میں بولتا ہوں اے چاچا غلام اللہ کی قسم خدا کی قسم میں نے تمہیں دیکھا ہے، وہاں دو دفعہ بول دیتے ہیں ہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تاکیداً فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا بھی بمانا قسم اور قسم بھی بمانا قسم۔ اللہ نے فرمایا قسم سے محبوب مجھے اتنا پیار ہے جس شہر میں تو رہتا ہے اس شہر کی مجھے قسم کہ تو مجھے بہت پیارا ہے۔ نعرہ لگانا ہے تو نعرہ لاؤ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت زندہ باد 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 زندہ باد۔ دوستو علامہ خادم حسین رضوی سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض عین کی چھوٹ نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے باہر ایک جنازہ ہو جاتا ہے، ہم میں سے ایک آدمی چلا جائے جنازے پہ، جنازہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اور جو فرض عین ہوتا ہے وہ ہر ایک پر فرض ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنے فریضے کو سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ فرض عین سے بھی بڑھ کر ہے، فرض عین سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تو مجھے، ایک تو آدمی ہوتا ہے نا، یہ پیار کے سفر ہوتے ہیں، محبت کے سفر ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، منازل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ یار تو مجھے بہت پیارا ہے، ایک اس سے بھی اور بڑھ کر جملہ بول دیا جاتا ہے کہ یار تیرا چہرہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، تیرا چلنا پھرنا مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے قسمیں کھائی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیرے زلفوں کی قسم۔ یہ بھی محبوب پر الفاظ بولے جاتے ہیں۔ محب جب اپنے انداز محبت میں کوئی سفر کرتا ہے، لفظ بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، تیرے امامے کی قسم۔ تو رب تعالیٰ نے تو انتہا فرما دی، فرمایا اے محبوب تیرے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو رہتا ہے، تو مجھے پیارا ہے۔ یہ انداز محبت ہے۔ خادم حسین رضوی سے فرماتے ہیں یہ فرائض میں سے یہ بڑھ کر یہ فرضوں کا فریضہ ہے پیار محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جماعت کرا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام جیسے بھی دکھائی دیا آپ نے تو سب مڑ کر آپ علیہ السلام کے طرف تکتے رہ گئے۔ اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ادھر سے عصر کا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، سورج حتیٰ کہ غروب ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی جیسے ہی نیند کھلتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں علی کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تم نے غلط کیا، تم مجھے جگا دیتے، تم اللہ کے فریضے کو سر انجام دیتے،
असर की नमाज पढ़ते नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली चलो सूरज गुरूब हो गया, अब तू क्या अदा पढ़ना चाहता है या कदा पढ़ना चाहता है? तो अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अदा के तो और मजा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने सूरज को हुक्म दिया और जैसे ही आपने उंगली का इशारा दिया, जहां उंगली रुकी सूरज वहीं रुक गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा असर अदा की। तो दोस्तों देखो कि फरीजे को पीछे छोड़ दिया, अल्लाह की नमाज को पीछे छोड़ दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर नहीं बल्कि नींद पर कुर्बान कर दिया अपनी नमाज को। एक तो जात की कदर की जाती है कि इंसान आदमी जाता है, आगे एक चौधरी साहब बैठे हैं, एमएलए बैठा है, एमपीए बैठा है, कोई सरदार बैठा है, कोई मलिक बैठा है, उसकी इज्जत करता है, उसको सलूट कर देता है, उसको सलाम करता है, ये उसकी जाती इज्जत है। लेकिन एक आदमी सोया हुआ है, सोए हुए को सलाम कौन करता है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नमाज को आप अलैहिस्सलाम की नींद पे कुर्बान कर दिया, आपको जगाया नहीं है। अल्लाह के फरीजे को पीछे छोड़ दिया, अल्लाह की नमाज को पीछे छोड़ दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आप अलैहिस्सलाम को जगाया नहीं है। तो इसलिए रिजवी साहब फरमाते हैं कि फरैज में से बड़ा फरीज आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। तो देखो अल्लाह ताला ने फरमाया है महबूब, अगर मैं तुम्हें दुनिया में ना मबूस फरमाता, ना भेजता, तो मैं इस कायनात को भी ना सजाता, इस कायनात को ना बनाता। यहां भी बहुत सवाल पैदा होते हैं कि कायनात क्या आप अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई है? क्या अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बंदगी की जरूरत नहीं थी? अपनी तस्बीह तालील जिक्र अज़कार की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बनाई है और जमीन में बहुत से ज़ख़ैर बनाए हैं, दरख्त उगाया है, फल फ्रूट सब चीजें जमीन से ही उगती हैं, और पूरी जमीन हमारे कदमों के नीचे रख दी है। और फिर हमें अल्लाह ने फरमाया तुम अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तो मेरे महबूब की इताअत करो। ये भी एक अंदाज मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे चेहरे की कसम, तेरे चलने की कसम, तेरे सोने उठने बैठने की कसम, तेरे उस शहर की कसम जिसमें तू तशरीफ फरमा है। आगे फिर इंतहा कर दी, फरमाया ऐ महबूब मुझे अपनी जात की कसम, जो तेरी इताअत करेगा गोया कि उसने मेरी इताअत की है। जिसने तेरी इताअत की, जिसने तेरी कदर की, जिसने तेरी इज्जत की, जिसने तेरा जिक्र किया, जिसने तेरा नारा बुलंद किया दुनिया में, ऐ महबूब मैं उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दूंगा। जिसने तेरी इज्जत को उजागर किया, जिसने तेरे जिक्र को उजागर किया, गोया कि उसने मेरा ही जिक्र किया। अब यह पता चलता है कि महबूब अलैहिस्सलाम की इताअत, आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है। ये कोई मत सोचे कि मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं जिक्र अज़कार करता हूं, मैं रोजे रखता हूं, तो ये मैं कुदरत रखता हूं और मैं अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुंच जाऊंगा। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, ये हमजा इस्तिफामिया लगाकर बरअंगेज़ता कर दिया, हर एक को खबर कर दिया, खबरदार कर दिया कि ऐ लोगों कभी ये गुमान ना करना कि मैं अपनी नमाज पढ़ने पे कुदरत रखता हूं, नेक अमाल करने पे कुदरत रखता हूं और नेक अमाल करके अपने नेक साले अमाल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना, बल्कि तुम जो भी कुदरत रखते हो उसमें भी मेरी कुदरत शामिल है, और मैंने भी तुम्हें कुदरत ताकत इसलिए दी है कि तुम मेरे महबूब की इताअत करो। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम मेरा जिक्र करो या मेरी इताअत करो, फरमाया वइज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माया, तुम मेरे महबूब का जिक्र करो तो मेरा जिक्र होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी मग़फ़िरत भी इस चीज में है कि तुम मेरे महबूब की इताअत करो, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो। तो दोस्तों मैं सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ, मैं तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। बतौर तालिब इल्म सबक सुनाया है, तो दुआ है रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन टूटे फूटे अल्फाजों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। तो एक नारा सुनाते जाए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अल्लामा साहब आपको अपना तकरीर से फरमाए। या रसूलल्लाह आचार्य या अली लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक
لبیک یا رسول اللہ زندہ باد زندہ زندہ باد